کیا ہو کہ اگر آپ رات کا سفر کر رہے ہو، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو، آپ جس روڈ پر جا رہے ہیں اس کے دونوں طرف جنگل ہو، نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ، اور گھپ اندھیرا، جو گاڑی کی لائٹ ہے اسی میں جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، ورنہ آپ کے آس پاس گھپ اندھیرا، اور ایسے میں کوئی آپ کو فالو کرنے لگے، مسلسل آپ کی گاڑی کے پیچھے ہو، اور اگر آپ واپس بھی جاتے ہیں تو آپ کا کئی گھنٹوں کا سفر ہے، اور اگر آپ اپنے رستے پر بھی چلتے ہیں تو کئی گھنٹوں کا سفر ہے، یعنی کہ آپ بیچ میں پھنس چکے ہیں، دونوں طرف جانے پہ بھی آپ کو وہی خوف ملے، تو آپ کیا کریں گے ایسی سچویشن میں کہ جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو؟ تو آج کی سٹوری بھی کچھ اسی بارے میں ہے، یہ ایک کریپی ٹرک کے بارے میں ہے۔ سٹوری کو پورا لاسٹ تک سنیے گا، سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ سٹوری آپ کو امیجنیشن میں لے جانے والی ہے۔ السلام علیکم، اور میں آپ کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اور یہ اسکرین پر آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ مجھے سٹوریز لکھ کر یا وائس میسیج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں انڈیا سے رتن نے بھیجی ہے، چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ عدنان، میں بہت عرصے سے آپ کا سبسکرائبر ہوں اور بہت عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں۔ آپ کے چینل پہ اسپیشلی روڈ سٹوریز، ٹرک سٹوریز، یہ میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، اور میں آپ کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کے چینل پہ جتنی ٹرک سٹوریز ہیں، روڈ سٹوریز ہیں، اور اسپیشلی آپ نے جو بھی ریسنٹلی اپلوڈ کی ہے ایمبولینس ڈرائیور کا خوفناک سفر، وہ سٹوری لازمی سنیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2017 میں پیش آیا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ دلی سے پنجاب جا رہا تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ میرا بڑا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ میری وائف، میری ایک بیٹی اور میرا ایک چھوٹا بیٹا پیچھے بیٹھے تھے۔ ہم اپنے سفر پہ رواں دواں تھے۔ اب ہم شہر سے نکل چکے تھے اور آبادی والا ایریا ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور بہت سردی تھی۔ ہم نے گاڑی میں ہیٹر آن کر رکھا تھا۔ سفر کو انجوائے کرتے ہوئے ہم اپنے سفر پہ رواں دواں تھے۔ بہت زیادہ فوگ تھی اور ہم نے اپنی فوگ لائٹس آن رکھی ہوئی تھیں۔ بتاتا چلوں، ہم ایک ایسے ایریا سے جا رہے تھے، دونوں طرف کھیت تھے اور بیچ میں وہ روڈ تھا۔ سردی کے باعث ٹریفک بھی کم تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم ایک ایسے رستے پر چل پڑے جہاں پر ہمیں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ملنا شروع ہو گئی، یعنی کہ کافی دیر بعد اگر کوئی گاڑی ہمیں اوورٹیک کرتی یا ہمیں کراس کرتی تو کرتی، ادروائز ہمیں روڈ پہ ہماری گاڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، اور فوگ اتنی زیادہ تھی کہ کچھ ہی ڈسٹنس تک ہمیں اگر کچھ دکھائی دے تو دے۔ بڑا کیئرفل ہو کے میرا بڑا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم سفر انجوائے کر رہے تھے۔ ہم نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ ہم میرے سسرال جا رہے تھے۔ وہ شام کا وقت تھا اور رات ہونے والی تھی، کیونکہ شام کو بھی فوگ کے باعث اندھیرا بہت زیادہ تھا، تو ہم نے فوگ لائٹس آن رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی سامنے سے گاڑی آئے تو اسے اندازہ ہو سکے کہ سامنے کار آ رہی ہے۔ بہرحال ہم چلتے رہے اور خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہم نے گاڑی میں ہلکے سے سانگس بھی لگا رکھے تھے اور اسی دوران ہم آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، رات ڈھلے جا رہی تھی اور ہم لوگ آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، لیکن میرا بیٹا مسلسل گاڑی ڈرائیو کرنے میں اس کا دھیان تھا کہ اچانک اس نے کہا کہ بابا، تو میں نے فوراً جب فرنٹ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت پرانا ٹرک جو کہ بالکل ہمارے سامنے روڈ کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ وہ ٹرک اتنا قریبی تھا جیسے وہ کباڑ سے نکلا ہوا ٹرک ہو، اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا اور بڑی اس کی بری حالت تھی۔ میرے بیٹے نے گاڑی روک دی ٹرک کے پاس اور میں نے اتر کر اس ٹرک کا جائزہ لیا۔ میں نے ٹرک کو چیک کیا، اس کے ٹائروں میں ہوا بھی پراپر تھی، اس کا انجن بھی رننگ کنڈیشن میں تھا۔ تو بڑا عجیب سا معلوم ہو رہا تھا کہ اس ویران جگہ پر یہ ٹرک ایسے کیوں کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں پھر گاڑی میں بیٹھا اور ہم اپنے رستے پر چل پڑے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد اب رات کے کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا کہ میرا بیٹا سائیڈ ویو مرر میں دیکھ کے کچھ بے چین سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا پاپا، پیچھے کوئی گاڑی ہے، جس کو میں راستہ دینے کی کوشش کروں تو وہ آگے نہ نکلے، جب میں گاڑی کی سپیڈ سلو کر لوں تو وہ بھی سپیڈ اپنی سلو کر لے۔ جب میرے بیٹے نے یہ بات مجھے بتائی تو اس کے بعد میں نے چیز نوٹس کرنا شروع کی، اور یہی بات تھی۔ پیچھے کوئی ٹرک تھا جو ہمیں فالو کر رہا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ بتانے میں بہت عجیب ہے لیکن بات یہی تھی، وہ ٹرک ہمیں فالو کر رہا تھا۔ ہم نے اسے راستہ دینے کی کوشش بھی کی پر وہ مسلسل اپنی سپیڈ سلو کر لیتا، جیسے ہماری گاڑی کی سپیڈ سلو تھی وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کر لیتا، اور ہم رفتار تیز کرتے تو وہ بھی ٹرک رفتار تیز کر لیتا۔ اور پھر میرے بیٹے نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی۔ پھر میرے بیٹے نے باہر ہاتھ نکالا اور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ آگے نکلو، پر وہ ٹرک ہمارے ہی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں اور زیادہ خوف آنے لگا کہ نہ جانے یہ ٹرک ہمیں کیوں فالو کر رہا ہے۔
बहरहाल मैंने बेटे से कहा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, तुम गाड़ी जितनी स्पीड से हो सके यहाँ से निकालो। मेरे बेटे ने गाड़ी स्पीड में भगाना शुरू कर दी। अब वो ट्रक भी हमारा पीछा कर रहा था। बहुत स्पीड होने के बावजूद वो ट्रक काफ़ी डिस्टेंस पे तो सही, लेकिन हमारे पीछे ही आ रहा था। बिलाखिर एक टाइम ऐसा आया कि वो ट्रक हमारी नज़रों से ओझल हो गया। फोक के बाइस शायद हम भी उसे नज़र नहीं आ रहे थे, पर मुश्किल ये थी कि वो रोड सीधा सीधा था और हमें उसी रोड पर जाना था। बहरहाल अब एक घना जंगल शुरू हो जाता है, जो कि हमारे राइट साइड पर भी था और हमारे लेफ़्ट साइड पर भी था। हमें उस ट्रक को पीछे छोड़े काफ़ी टाइम गुजर गया था। हम बहुत रिलैक्स हो चुके थे। हमने गाड़ी बहुत स्लो कर ली थी क्योंकि फोग भी थी और हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना था। पूरी फैमिली हमारे साथ थी। बताता चलूँ, जिस एरिया में अब इंटर हो चुके थे वहाँ पर रिसेंटली बारिशें हुई थी और उस बारिश के बाइस कुछ रोड जैम था। हमसे पहले पहुंची गाड़ियाँ भी वहाँ पर ट्रैफिक में जैम थी और हम भी उस लाइन में लग गए। न जाने वो रोड कब खुलना था। बहरहाल हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी और हमारे आगे गाड़ियों की लाइन थी। वो इतनी ज़्यादा भी नहीं, कम से कम कोई 10-12 गाड़ियाँ सिर्फ इस इंतज़ार में थी कि जैसे ही रोड खुले और हम आगे जाएं। अब हम लोग बहुत रिलैक्स होकर बैठे थे क्योंकि हमने उस ट्रक को बहुत पीछे छोड़ दिया था। काफ़ी देर गुजरने के बाद हमें अपने पीछे से उस ट्रक का हॉर्न सुनाई देता और उसकी हेडलाइट की वजह से उसमें अंदर बैठा वो शख्स हमें नज़र नहीं आ रहा था। हम फिर से डर गए। हम बहुत घबरा गए कि ये ट्रक अब हमारे सर पर आन पहुंचा। बहरहाल हम लोग बैठे रहे। मेरा बेटा मुसलसल साइड मिरर से उस ट्रक को देख रहा था। अब मेरे दिल में क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा मैं उतरता हूँ और देखता हूँ कि गाड़ी में कौन है। मैंने अपना डोर ओपन किया और गाड़ी में हवा चेक करने के बहाने उस ट्रक की तरफ देखना चाहा। मैं नज़रें चुरा कर वहाँ देख रहा था कि उसे ये मालूम ना हो कि वो मुझे देखने आया। मैं सिर्फ ये बहाना करना चाह रहा था कि मैं अपनी गाड़ी का टायर चेक करने आया हूँ कि इसमें हवा कितनी है। मैंने इस तरह की एक्टिंग की। मेरी नज़र उस ट्रक के अंदर जो ड्राइविंग वाली सीट थी उधर गई तो मुझे वहाँ एक शख्स का ब्लैक शैडो नज़र आया। चूँकि उस ट्रक की हेडलाइट अभी भी ऑन थी, उस वजह से मैं उसको सही नहीं दे पाया और फिर मैं दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया। वो मुसलसल एक्सीलेटर दे रहा था जैसे वो हमें अपने ट्रक की लैंग्वेज में कुछ कहना चाह रहा। बहरहाल मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखी कि हम बिल्कुल भी उसके इस बिहेवियर से डरे नहीं हैं और उसके बाद मैं गाड़ी में आके बैठ गया। कुछ ही देर गुजरने के बाद ट्रैफिक खुल गया। वो ट्रक रिवर्स हुआ और हमें भी ओवरटेक करके चला गया, जो कि हम चाह रहे थे। हमने गाड़ी उस ट्रैफिक में बहुत स्लो ही रखी थी ताकि ये बला हमसे टले और फिर हम बहुत रिलैक्स हो गए। वो ट्रक हमारी आंखों से ओझल हो चुका था, बहुत आगे जा चुका था। उस ट्रक की हालत इतनी क्रीपी थी, उसका कलर उतरा हुआ था, पूरा जंग आलूद और इंतहाई गंदा ट्रक था, जैसे सालों पुराना मॉडल हो। अब यकीन करें, देखने में तो एक ट्रक लग रहा था, लेकिन न जाने उससे इतना खौफ क्यों आ रहा था। वो ट्रक जब हमें ओवरटेक करके गुजरा तो बाकायदा उसमें सॉन्ग्स लगे हुए थे और वो इतने ऊंचे गाने लगाता हुआ वहाँ से गुजर गया। बहरहाल हम लोग रिलैक्स हो गए। मेरी फैमिली भी पूरी डर चुकी थी। हमने गूगल मैप ऑन रखा हुआ था और हमें गूगल मैप एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा था, जो कि एक तवील कच्चा रास्ता था, लेकिन वो हमारा टाइम 2-3 घंटे सेव कर रहा था। मेरे बेटे ने कहा, पापा अगर हम इसी रास्ते को ले लें तो कैसा रहेगा। जब मैंने वो रास्ता देखा तो बिल्कुल ब्लू लाइन मुझे गूगल मैप में शो हो रही थी। मैंने कहा कि देखो इस रास्ते में कहीं पे तुम्हें कोई रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। उसने उसको जूम करके देखा तो उसे एक रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, तुम इस रास्ते पर ले लो। इससे होगा ये कि खुदा ना खास्ता वो जो ट्रक है, एक तो हम उससे भी बच जाएंगे। अब ना जाने उसमें कौन है, कोई लुटेरे हैं या कुछ और। बहरहाल वो जो भी हमारे पीछे हैं, एक तो हम उनसे भी बच जाएंगे। शायद वो ट्रैफिक की वजह से हम पर कोई अटैक नहीं कर पाए और इस तरह हमारा टाइम भी बचेगा और हम लोग एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना पीना वगैरह करके फिर आगे अपने सफ़र पर भी निकल जाएंगे। ये आइडिया सही था और मैंने अपने बेटे को उस रास्ते पर जाने का कहा। कुछ टाइम बाद उस रोड से एक कच्चा रास्ता उस पहाड़ से नीचे उतर रहा था। वो कहने का तो एक कच्चा रास्ता था, मगर वो एक बहुत अच्छा रोड था। लेकिन उस रास्ते की बुरी बात यह थी कि दोनों तरफ इतना घना जंगल था कि उस जंगल के दरमियान उस रोड पे जब गाड़ी चल रही हो तो दूर दूर तक किसी को खबर भी ना हो। वो इतना चौड़ा रास्ता था कि 2 गाड़ियाँ एक टाइम पर ओवरटेक कर सकें। बहरहाल हम चलते रहे और हमें खौफ भी आ रहा था उस रास्ते से, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो रोशनी थी उसी में जो हमें नज़र आ रहा था वो आ रहा था। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के दोनों तरफ देखें तो घुप अंधेरा और बैक लाइट की भी जो रेड रोशनी हमारे बैक पे जितनी दूर तक पड़ रही थी बस वही, और इसके अलावा फुल डार्क और स्मोकी नाइट थी। बहरहाल हम चलते रहे और जस्ट मैप को ही फॉलो करते रहे। मैप को मैं देख रहा था। हमने तकरीबन 1 घंटे का सफ़र उस रास्ते पे कर लिया था। अब मैप में वही रेस्टोरेंट शो हो रहा था। मैंने कहा कि गाड़ी हल्की रखना, हमारे राइट साइड पर वो रेस्टोरेंट आएगा। लेकिन जगह को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बियाबान जंगल में भी कोई रेस्टोरेंट होगा। बिलाखिर ऐसा ही हुआ। जब हम लोग बहुत करीब आए तो हमने देखा कि रोड के एक साइड पर एक ढाबा नुमा एक रेस्टोरेंट बना था। मैप में जिस तरह वो रेस्टोरेंट शो हो रहा था ऐसा लग रहा था वो बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट होगा,
لیکن وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا. ہم نے وہاں گاڑی روکی اور ہم نے کھانے کا آرڈر کیا. سردی کے باعث اس نے اندر انتظام کیا ہوا تھا. ہم اندر جا کر بیٹھے اور ہم نے کھانے کا آرڈر کر دیا. پوری فیملی فریش ہو کر کھانا کھانے بیٹھ گئی. ہم اندر بیٹھے تھے, ہمیں باہر ایک ٹرک کی آواز آئی. ہم نے ونڈو سے دیکھا تو وہ وہی ٹرک تھا جو ہمارے پیچھے تھا. نہ جانے وہ ٹرک کہاں سے آ گیا. ہم جو کھانا کھا رہے تھے, ہمارا کھانا رک گیا. وہ ٹرک باہر پارکنگ میں کھڑا تھا اور ہماری حالت خراب ہو گئی. اور ویسے ہی اس کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے ہمیں اندر بیٹھا شخص نظر نہیں آ رہا تھا. باہر ہمیں اس ٹرک سے گانوں کی آواز آ رہی تھی, جیسے سانگس لگا کے کوئی سن رہا ہو, اور وہ ٹرک مسلسل ایکسیلیٹر دے رہا تھا. آپ کو بتانے میں تو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو رہا ہو, لیکن وہ سچویشن ایسی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس ٹرک کی آواز اور اس ٹرک کا پیچھا کرنا ہمیں دہشت زدہ کر رہا تھا. ہم بہت خوف زدہ تھے, آپ یقین کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے جب نوٹ کیا کہ وہاں کے جتنے ریسٹورنٹ کے لوگ تھے, ان لوگوں کی ہم نے باڈی لینگویج دیکھی, وہ لوگ بھی ڈر چکے تھے. نہ جانے ایسا کیا تھا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس ریسٹورنٹ کے, جو کہ لکڑی کا ایک ڈھابا تھا, اس کے ڈورز بند کرنا شروع کر دیے, ونڈو بند کرنا شروع کر دی, اور ہم لوگوں کو منہ پہ انگلی رکھ کے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ خاموش, بات نہیں کرنی. ہم لوگ سب سہم گئے. کھانا تو دور, ہم سے تو سانس لینا محال ہو گیا تھا. کچھ دیر وہ ٹرک کی آواز ہمیں باہر آتی رہی. وہ ایکسیلیٹر دیتا رہا, اور تھوڑی دیر بعد ہمیں اس ٹرک کی آواز آئی جیسے وہ ٹرک وہاں سے خود ہی موو ہو رہا ہے. میں نے فوراً سے ونڈو سے جا کر دیکھا تو وہ ٹرک اس راستے پر جا رہا تھا جس راستے پر ہم نے جانا تھا, لیکن وہ بہت سپیڈ میں نکل گیا. بہرحال ہم نے ابھی بھی شکر ادا کیا کہ چلو. لیکن یہ جو ڈھابے کے لوگ تھے, یہ بہت پریشان تھے. میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا, کیا تھا اس ٹرک میں, لیکن وہ بہت خوف زدہ تھے اور وہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہے تھے. ان کی باڈی لینگویج سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں جیسے کچھ پتہ ہے, کچھ معلوم ہے, لیکن وہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے. بہرحال میرے بہت انسسٹ کرنے پر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا, اور پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا کر ہمت کی اور گاڑی میں بیٹھے. اب میں نے بیٹے سے کہا کہ یہاں سے نکلو اور میپ پہ دیکھتے ہیں ہمیں قریب میں کوئی گیسٹ ہاؤس یا کوئی ہوٹل جو رات اسٹے کرنے کے لیے مل جائے, کیونکہ فیملی بہت خوف زدہ ہو چکی تھی. صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے, ضروری نہیں کہ ہم باقی کا سفر رات میں ہی کریں. ہم نے میپ پہلے چیک کیا, جس میں وہ کچا راستہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی آدھا پونا گھنٹہ اور آگے سفر کرنے کے بعد ایک گیسٹ ہاؤس ہمیں ملنا تھا. ہمیں وہ سفر تو کیسے بھی کاٹنا تھا. اب ہم وہاں سے ہمت کرتے ہیں اور گاڑی کو نکالتے ہیں. ڈرے سہمے اس سفر کو کاٹتے رہے. پھر کیسے کرتے کراتے ہم وہ کچا راستہ ختم کرتے ہیں, اور پھر پکے روڈ پر بھی وہ آدھے پونے گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں. پھر وہی گیسٹ ہاؤس ہمیں مل جاتا ہے, لیکن وہ گیسٹ ہاؤس بھی اسی جنگل میں اس روڈ کے کنارے پہ تھا جہاں پر اور بھی گاڑیاں کھڑی تھیں. ہمیں کافی تسلی ہوئی اور ہم نے اندر ریسیپشن پہ جا کے ایک روم مانگا. ہمیں کہا کہ ہمیں رات گزارنی ہے اور ایک رات کے لیے ہمیں روم چاہیے. انہوں نے کہا کہ VIP روم سب بک ہیں, ایک اکنامیکل سا روم ہے جو روڈ فیزنگ ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے ڈن کر دیا. وہ 2 بیڈ روم تھا اور ہم پوری فیملی اس میں چیک ان کر لیتے ہیں, اور کیسے بھی ہم لوگ سب اس روم میں مینیج کرتے ہیں. تقریباً کوئی 4:30 یا 5 بجے کا ٹائم تھا. آپ کو بتاتا چلوں, سردیوں کے دن تھے تو کوئی پنکھا نہیں تھا, کسی چیز کی نوائز نہیں تھی. باہر کا ایٹماسفیئر اتنا خوفناک تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی کہ وہاں کی خاموشی بھی ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی. اتنی خاموشی میں میری فیملی تو سو گئی, لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں اور میرا بڑا بیٹا ہم لوگ نیچے فرش پہ ہی گدا وغیرہ بچھا کے لیٹ گئے. اب جو ہمارا روم تھا اس کی ونڈو سے باہر کا روڈ نظر آتا ہے. بہرحال میں ونڈو کے پاس کھڑا ہوا اور باہر کا جائزہ لینے لگا. پھر تھک ہار کر میں پھر دوبارہ اپنے بستر پہ لیٹا, اور کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ابھی مجھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا سا سوئے ہوئے. ہمارا روم فرسٹ فلور پر ہی تھا کہ مجھے باہر گیلری کی طرف سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی, جیسے کوئی چلتا ہوا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چل رہا ہے. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے. میں بہت گھبرا گیا, اور جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. میں اٹھا, میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا. پھر پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں آیا, میں بجائے اس دروازے کی طرف جانے کے میں ونڈو کی طرف چلا گیا. میں نے اس کا کرٹن ہٹا کر نیچے روڈ پہ دیکھا تو وہی ٹرک نیچے کھڑا تھا. آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. وہ ٹرک اب کی بار بالکل بند تھا, نہ اس کے انجن کا شور تھا اور نہ اس میں ویسے کی طرح گانے چل رہے تھے. وہ بالکل بند کھڑا ہوا تھا. بہت غور سے دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس میں ڈرائیور بھی نہیں ہے. پھر میرا دماغ فوراً سے جھٹپٹا گیا کہ جو بھی ہے شاید وہ چیک ان کر کے اس ہوٹل میں نہ آ گیا. بہرحال میں نے فوراً سے ریسیپشن پہ کال کی اور سٹاف سے پوچھا کہ یہ باہر ٹرک کس کا کھڑا. اس نے بولا سر مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا ہمارے بعد کوئی اور بھی چیک ان ہوا تھا کیا اس گیسٹ ہاؤس میں؟ اس نے کہا کہ جی سر, آپ کے بعد ایک شخص تھا, اسے ہم نے آپ کے فلور پر ہی ایک روم دیا ہے. یہ بات سننی تھی تو میرے پاؤں تلے اور زمین نکل گئی. میں بہت دہشت زدہ رہ گیا. میں نے کہا کون سا روم دیا ہے؟
جو اس نے روم نمبر بتایا تھا وہ میرے روم کے بالکل سامنے والا روم تھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا یہ باہر چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ بہرحال میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اٹھایا اور میں نے اسے یہ بات بتائی کہ یہ معاملات ہیں، یہ باہر گیلری میں کوئی چل رہا ہے اور نیچے وہی ٹرک کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ میرا دماغ اس ٹائم کام نہیں کر رہا تھا، میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ایک کام کرتے ہیں، اسٹاف کو ہی اوپر بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اسی ٹائم چیک آؤٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم نے اپنی پوری فیملی کو اٹھایا اور ہم ریڈی ہو گئے۔ اسٹاف جیسے ہی آیا ہم نے کہا کہ ہمیں نیچے جانا ہے اور ہمیں ابھی کے ابھی چیک آؤٹ کرنا ہے۔ وہ بہت حیران تھا کہ سر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور ہمیں ابھی کے ابھی چیک آؤٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم فوراً سے نیچے پہنچے، ہم نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ہم مڑ مڑ کر اسی ٹرک کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک میری نظر اس ونڈو میں پڑی جس روم میں ہم تھے۔ یقین کریں گے کوئی بلیک سا شیڈو کرٹن ہٹا کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو ہمارے جانے کی خبر ہو چکی تھی، نہ جانے کون تھا جو ہمارے پیچھے لگ چکا تھا۔ بہرحال ہم نے گاڑی بہت سپیڈ میں نکالی وہاں سے اور مسلسل ہم سفر طے کرنے لگے کہ اچانک ہمیں اپنی گاڑی کے ٹائر کے نیچے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا سا پتھر آیا ہو۔ ہماری گاڑی بہت ڈس بیلنس ہوئی، لیکن میرے بیٹے نے گاڑی سنبھال لی اور ہمیں ایسا فیل ہوا جیسے ہماری گاڑی کا جو پچھلی کمانی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ ہماری گاڑی ایک سائڈ پر جھک گئی، لیکن ہم لوگ مسلسل گاڑی چلاتے رہے کیونکہ ہم وہاں پر رکنے کا رسک بالکل نہیں لے سکتے تھے۔ بہرحال ہم چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے۔ وہ فوگ میں وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر کچھ لوگوں نے آگ جلا رکھی تھی۔ ہمیں وہاں پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا اور ایک ہٹ سا بنا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں پہ جا کے گاڑی روکی کیونکہ اگر ہم اور زیادہ گاڑی چلاتے تو ہماری گاڑی کے الٹنے کے بھی چانسز تھے۔ پوری فیملی ہمارے ساتھ تھی، ہمیں پیچھے سے اس ٹرک کا بھی خطرہ تھا۔ ہم گاڑی سے اترے اور ہم نے اتر کر اپنے ٹائر کی طرف دیکھا تو آپ یقین جانیں ہماری گاڑی کے ٹائر پر بلڈ لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور یا کوئی انسان ہماری گاڑی کے نیچے آیا، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال ہم اس جگہ پہنچے جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ ہم نے آس پاس آوازیں دیں لیکن کوئی ہمیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تھے تو ہمیں دور سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس آگ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر اس آگ کے آس پاس ہمیں کوئی نہیں ملا۔ ہم نے آوازیں دیں لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہم اور پریشان ہو گئے، لیکن اتنے میں ہی ہماری گاڑی کے پیچھے سے ہمیں آہٹ محسوس ہوئی جیسے ہماری گاڑی کے پیچھے کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اور ہمیں گاڑی کے اندر سے بچوں کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ہم بھاگ کر گاڑی کے پاس گئے۔ ہمیں اندر سے بیٹھی ہماری فیملی ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے کہ گاڑی کے پیچھے کوئی ہے۔ بتاتا چلوں ہماری 4 ویلر گاڑی تھی اور بڑی گاڑی تھی، اور ہمیں پیچھے سے ایک عجیب سی چپڑ چپڑ کی آواز آتی ہے۔ بڑی ہمت کر کے ہم لوگ پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ جو کہ گاڑی کے ٹائر کے پاس لیٹے تھے، اسی ٹائر پہ جس پہ بلڈ لگا ہوا تھا، وہ اس کو چاٹ رہے تھے۔ آپ یقین جانے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہماری جان نکل گئی۔ ہمیں دور سے 2 لائٹیں نظر آئیں، وہی ٹرک وہاں سے تیز دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی وہاں سے نکالی۔ گاڑی اس کنڈیشن میں چل تو سکتی تھی لیکن اس کے الٹنے کے چانسز زیادہ تھے۔ بہرحال خوش قسمتی سے کوئی حادثہ نہیں ہوا اور ہم اسی حالت میں گاڑی کو چلاتے رہے۔ ہم نے جس سائڈ پر کمانی ٹوٹی ہوئی تھی اس سائڈ پر لوڈ کم کر دیا، فیملی کو اس طرف بٹھا دیا اور مسلسل گاڑی چلاتے رہے۔ وہ ٹرک ہمارا پیچھا کرتا رہا۔ پھر اسی میں پوری رات گزر گئی اور صبح ہونے والی تھی۔ جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوئی تو وہ ٹرک کہاں غائب ہو گیا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور وہ بہت پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ بہرحال ہم نے صبح کی روشنی میں ایک ریسٹورنٹ پر، جو پراپر ریسٹورنٹ تھا، وہاں گاڑی روکی۔ وہاں ٹرک ڈرائیور حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو ہمیں بڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں۔ میں نے ہمت کی اور ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ رات کو اس روڈ سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ رات کو اس روڈ پر کوئی سفر نہیں کرتا کیونکہ یہ روڈ ہانٹیڈ ہے؟ پھر میں نے انہیں اپنی آپ بیتی سب بتائی۔ انہوں نے بتایا اس روڈ پر وہ ایک ٹرک گھومتا ہے، وہ ایک ہانٹیڈ ٹرک ہے، اور یہاں پر رات میں کئی لوگوں کو وہ ٹرک دکھائی دیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس روڈ پر رات میں سفر نہ کیا جائے، اور جو ڈھابا جہاں پر آپ نے آگ جلتی ہوئی محسوس کی وہ جگہ بھی بھوتیا ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ آسیب کا بسیرا ہے، اور کئی لوگوں کو تو ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ کوئی شخص ان کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کتنے معاملات اس روڈ پر ہو چکے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ رات میں کبھی بھی اس روڈ پر سفر نہ کیا کریں۔ بہرحال عدنان، یہ ہمارا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، اور جو آج تک مجھے یاد ہے، اور کبھی بھی اس کے بعد ہم نے رات میں اس روڈ تو کیا کسی روڈ پہ بھی رات میں سفر نہیں کیا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دن کا سفر ہی کریں۔ تو بہت بہت شکریہ رتن، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوریز فیملی کا
حصہ بن جائیں گے اور میری اسٹوری کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جایا کریں گے۔ اگر آپ بھی مجھ سے اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھے اپنی اسٹوری وائس میسیج کے ذریعے یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔